میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ لاسٹ آئی تھنک پروگرام 3 سال اس سے ہو گئے، وہ سلیم ہارون کے گھر ہوا تھا، اس کے بعد یہ اب ہو رہا ہے شام افسانہ. ہاں وہ تو آن لائن ہوا تھا نا، لیکن اس طرح کہہ لیں کہ گیدرنگ میں تو لیٹ زیادہ ہو گیا. اس میں خود کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں، بلکہ خود کو ہی ٹھہراتا ہوں کہ مجھے بھی چاہیے اس میں ایکٹیو رول پلے کروں. اور افسانے کے چلیں سال تو زیادہ لیٹ ہے، 6 مہینے بعد یا 3 ماہ بعد ہونا چاہیے. ہر ماہ شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، لیکن 3 ماہ تو ایٹ لیسٹ ہو جانا چاہیے. ونس اے کوارٹر. ہاں کوارٹر. ہاں 3 مہینے ایک باری. 3 مہینے ایک افسانہ ہو جائے. تے ایک اسی سوچ رہے ہیں، ویسے سوچ رہے ہیں کہ ایک ساڈا لاہور دے بڑا اچھا یہ نہیں جی یہ بات چ کریں گے. سوری ہاں چلو افسانہ سنا ہے نا جی عامر صاحب. اچھا اور صاحب میں تھوڑا سا کیونکہ ایستھیٹک سینس والا بندہ ہوں، یہ ماحول کی میں تعریف ضرور کرنی چاہوں گا. بہت مزہ آ رہا ہے. چلو چلو. اچھا افسانے کا عنوان میں نے دیا تھا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا، چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا، لیکن وہ میں نہیں لا سکا. تو دروازہ کے عنوان سے میں نے کچھ مہینے قبل بھی افسانہ لکھا ہے. دروازہ. وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا. اسی لیے وہ بے چین اور کڑتا ہوا خود کے ساتھ فکرے بازی کرنے لگا تھا. کیا کرتے ہو تم، کرنا کیا ہے صاحب، بس موت کے انتظار میں جی رہے ہیں. یہ خود کلامی دہراتے بظاہر اس پر مایوسی چھائی ہوتی اور بے شمار محرومیوں اور زندگی کے شکست و ریخ کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے، لیکن اندر سے وہ پر امید ہی ہوتا. البتہ اب کا واقعہ جو حال ہی میں اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملانے لگا تھا، جس پر اس کے ناپختہ دل و دماغ کو یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں سمیٹنے کی بجائے بس اپنی عمر کے دن ہی کاٹنے آیا ہے. اپنی مشکلات بھری زندگی کا اندازہ لگا کر اب وہ بے حد دکھی اور اداس ہو جاتا تھا. ویسے اس منظر کو یاد کرنے میں اسے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہونے کے ساتھ خود پہ ترہم بھری نظریں ڈالنے پر دلاسا سا بھی ملتا جو اس کے لیے پین کلر کا کام کرتا اور اس کے وجود کو درد بھرے سرور میں بھر دیتا جس کی اسے اب عادت ہوتی جا رہی تھی. وہ اذیتناک منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اپنے ایک نئے کلائنٹ کے گھر اس کی بیمہ پالیسی کرنے گیا ہے جو شہر کے مہنگے ترین علاقے میں وسیع و عریض کوٹھی میں رہتا ہے، جو ہے تو بہت قدیم، لیکن کیا جائے کہ پرانی چیزیں ہی اسے زیادہ بھاتی ہیں کیونکہ وہ ان میں کلاسیکیت محسوس کرتا ہے. یوں تو وہ کوٹھی میں 2 بار پہلے بھی جا چکا تھا، لیکن اب کی بار وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس لڑکے نے جس کی اس نے بیمہ پالیسی کرنی تھی ٹی وی لاؤنج کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کے آنے پہ دروازہ بند کر دیا کرتا تھا. بلکہ اب کی بار اس نے بے تکلفی دکھاتے ہوئے اسے چائے پینے کی دعوت دی اور بجائے اس کے کسی ملازم کو بلائے خود چائے لینے اندر چلا گیا. اس کی نظریں بھی لڑکے کا تعاقب کرتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں تو وہ انتہائی کشادہ ٹی وی لاؤنج دیکھ کر دنگ رہ گیا، جس کی ایک پوری دیوار شیشے کی بنی تھی جو باغ کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے ہری بھری گھاس کی زمین پر استادہ بڑے بڑے درختوں اور ان گنت کھلے پھولوں کے منظر نے اسے ایک ایسے کھلے پن اور فہرت کا احساس دلایا جو سکون اور ٹھنڈک لیے ہوئے تھا. اس نے اتنے بڑے گھروں کو ڈراموں اور فلموں میں تو دیکھ رکھا تھا، لیکن ان کی وسعت کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا. لیکن آج حقیقی دنیا میں پہلی بار کسی باغ کی مانند پھیلے وسیع و عریض گھر میں بیٹھنے نے اسے بے تحاشا اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے اندر ہلچل مچا دی، لیکن ایسی ہلچل جو انسان کو رد عمل پر نہیں اکساتی بلکہ مروب کرتی ہوئی خاموشی کے جنگل میں لے جاتی ہوئی گمسم کر دیتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکا بڑی دیر تک ٹہلتا چلتا رہا ہے، تب کہیں جا کر کچن آیا ہے. لاشعوری طور پر اس کا اپنا گھر، عزیز و اقارب اور دوستوں کے گھر اور ہر وہ گھر جس میں اسے جانے کا اتفاق ہوا تھا اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے، جن میں ذرا سا ہی چلنے پر دیواریں راستہ روک لیتی ہیں، جن کے تنگ کمروں میں صوفہ رکھیں تو میز کی جگہ نہیں بچتی، بیڈ کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھیں تو گزرنے کا راستہ نہیں رہتا. اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ یہ کل 3 افراد اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں. یہ لڑکا ابھی غیر شادی شدہ ہے جس کے گھر والے اب اسے خود مختار کرنا چاہتے ہیں.
یہ وہ معلومات تھی جن کا پالیسی کرنے کے لیے جاننا تو شاید اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن اس کی ذاتی دلچسپی کا دخل زیادہ کار فرما تھا۔ لیکن اس وقت گھر میں اس لڑکے کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، شاید کوئی ملازم بھی نہیں۔ ویسے تو وہ ڈرائنگ روم کی وسعت سے ہی مرعوب ہو چکا تھا، لیکن آج گھر کے اندر کی اس جھلک نے اسے اپنے کم حیثیت ہونے کے احساس میں دھنسا دیا تھا۔ لڑکے کی آمدن جو اسے ابتدائی معلومات میں ہی معلوم ہو گئی تھی کا خیال اس کے ذہن میں برقی رو کی مانند کوندا تو اسے احساس ہوا کہ لڑکے کو فکر معاش کا کوئی مسئلہ تو سرے سے ہی نہیں ہے، تو اس نے کوئی گہری چبھن سی محسوس کی، لیکن فیصلہ نہ کر پایا کہ یہ چبھن اور تکلیف اس لڑکے سے مارے حسد کے ہے یا قدرت کے خلاف اس کی بے رحمی پر پیدا ہوئی ہے، جس نے اسے اتنی مشکل زندگی عطا کی ہے، جس میں ہر پل آس اور التجا کے در پہ ہی کھڑا رہنا پڑتا ہے، جس پر وہ ہزاروں بار دھتکارا جاتا اور کبھی ایک آدھ بار ہی مراد بار آور ہوتا، اور اپنی لڑکتی ہوئی زندگی جس کا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا کو محض ہلکا سا ہی دھکیل پاتا ہے۔ وہ شروع سے ہی رونے دھونے اور قسمت کو مورد الزام ٹھہرانے والا انسان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی جانکاری تو تھی کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب زندگی تو ابھی دور کی بات، کامیابی کے ڈگر کھوج لینے والی زندگی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ناکامی کا احساس اور مایوسی کے بادل ابھی اس کی امنگوں پر اس ملاقات سے قبل اس قدر نہیں چھائے تھے، بلکہ وہ حشاش بشاش محنت کر رہا تھا، اور وہ ملاقات تو بہت بھرپور رہی تھی۔ لڑکے کے اخلاق اور اس کے ساتھ دوستانہ پیش آنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اس بات کا کھوج بھی لگا لیا تھا کہ یہ لڑکا تو مجھے اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی بھی پالیسیاں لے دے گا، ان پالیسیوں سے ملنے والی کمیشن اور پھر ہر سال ان سے ملنے والا میرے حصے کا نفع مجھے بہت جلد خوشحال کر دے گا۔ لڑکے کے نئے لیپ ٹاپ پر مختلف سافٹ ویئرز انسٹال کرنے اور اس کو ان کے استعمال اور دیگر کارآمد باتوں کے متعلق بتانے پر مشتمل ملاقات بڑی دیر تک جاری رہی تھی۔ لڑکے کے اخلاق اور اپنائیت کے احساس نے اسے زمین سے چند قدم اوپر بٹھا دیا تھا۔ ایسے میں جذبات کا اس پر غلبہ ہوا اور وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں بہت سکون ہے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں محسوس کروں معاشی فکروں سے آزاد انسان کس طرح کا ہوتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لمحہ ہمیں دوست بنانا چاہتا ہے اور وقت ہمیں اچھا دوست ثابت کرے گا۔ سکون کے اس پل میں وہ اسی طرح کے جذبوں کا اظہار کرتا رہا۔ ملاقات اپنے اختتامی مراحل تک پہنچی تو بار بار جوس اور چائے پینے کی وجہ سے اسے یورین کی حاجت محسوس ہوئی۔ اسے معیوب تو لگا، لیکن اس نے سوچا واش روم سے فارغ ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ دفتر کا فاصلہ بھی زیادہ ہے اور بے تحاشا ٹریفک کی وجہ سے وقت زیادہ لگنا بھی یقینی ہے، جس پر واش روم کا پوچھنے پر اس کے نئے بنے دوست نے اسے ڈرائنگ روم کے واش روم کی بجائے سرونٹ کوارٹر کی طرف کا راستہ دکھایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے لگا اسے ذلت کے پاتال میں دھکیل دیا گیا ہے۔ سرونٹ کوارٹر کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم منو وزنی ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی اسے متوقع کلائنٹس ملنے پر اپنی خوشحالی کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تھینک یو۔